اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حج کی بات پچھلے ہفتہ بھی آئی تھی، اس کے کچھ مسائل رہ گئے تھے۔ قریش مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عرفات کے میدان میں جانا ہماری شان کے خلاف ہے، وہ حدود حرم کے باہر ہے، اور ہم لوگ چونکہ مکہ کے خانہ کعبہ کے مجاور ہیں اور ان کے خادم ہیں تو ہمارا ایک امتیاز رہنی چاہیے، اپنی الگ شان رہنی چاہیے، تو ہم تو مزدلفہ ہی میں رہیں گے، عرفات میں نہیں جائیں گے۔ یہ قریش کے لوگ اس زمانے میں کہتے تھے۔ حالانکہ حج کا ضابطہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جتنے بھی حاجی ہیں سب کو عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں پہنچے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا دن خانہ کعبہ میں پڑا رہے یا جتنا طواف کرتا رہے، حج اس کا ادا نہیں ہوگا۔ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے عرفات کے میدان میں جا کر کے ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا کچھ امتیاز رہنا چاہیے، ہماری ایک الگ شان ہونی چاہیے، اور اس شان کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ نہیں جاتے تھے عرفات میں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے۔ دوسرے لوگ جاتے تھے اور پھر عرفات میں قیام کر کے وقوف کر کے اور پھر وہاں سے آتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم لوگ وہیں جا کر کے واپس آؤ جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں نہیں رہنا ہے، عرفات جا کر کے تم کو بھی واپس آنا ہے، جہاں سے سب لوگ جہاں سے جا کر کے واپس آتے ہیں تو تم کو بھی وہیں سے جا کر کے واپس آنا ہے۔ قریش کا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، اس میں ذات برادری یا اس طرح کی کوئی چیز، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص علاقہ، کوئی اس کے لیے کوئی، اب نماز پڑھنا تو سب کو پڑھنا ہے، جیسے غیروں میں ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس کی مذہبی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ منو اسمرتی میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شودر اگر اس کے کسی شلوک کو پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ دو، اور اگر کان میں اس کی آواز چلی جائے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دو۔ وہ صرف خدمت کے لیے ہے، وہ پرماتما کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ اس کے جو 4 اپنا وہ لوگ بنائے ہوئے تھے، چھتری، ویشا، برہما اور شودر، تو شودر کا کام صرف تھا اس کی خدمت کرنا۔ تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، تو اس طرح کا امتیاز اسلام میں تو یہ بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ پہلی صف میں فلاں فلاں لوگ کھڑے ہوں گے یا دوسری صف میں فلاں کھڑے ہوں گے، اس طرح کوئی بات نہیں، جو جس کو جہاں جگہ ملے گی، چاہے وہ آقا ہو چاہے غلام ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو قریش کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری اپنی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، ہم چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، اسلام میں یہ نہیں چلے گا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں جا کر کے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ حج کا قاعدہ یہ ہے کہ عرفات سے جب آدمی واپس آ گیا 9 ذی الحجہ تک کہ شام تک عرفات پر آنا ہے، پھر شام کے بعد میں جو ہے وہ مزدلفہ کے لیے آنا ہے، تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، پھر اس کے کل ہو کر کے آپ کو 10ویں ذی الحجہ ہو جاتا ہے، قربانی کرنا ہے اور حلق کرا کر حرام سے نکل جانا ہے، اور 3 دن تک مینا میں رہتے ہیں، 11، 12 اور 13، یہ 3 دن مینا میں رہا جاتا ہے، اور مینا کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، کنکڑی مارنا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے جب لوگ حج کرتے تھے نا تو عرفات سے مزدلفہ آتے تھے 9 ذی الحجہ کو رات میں،
اور اس کے بعد میں 10 کو تو اپنا قربانی وغیرہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، 11 12 13 جو مینا میں رہتے تھے، تو اس میں وہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی، اپنے خاندان کی خوب تعریف کیا کرتے تھے. وہ اپنے خاندان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنے خاندان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اسی میں اپنا پورا وقت ان کا گزرتا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ حج کے افعال کو پورا کرنے کے بعد مینا میں جب تم جاتے ہو تو اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو. اسے کیا فائدہ ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میرے خاندان کے لوگ اتنے بڑے تھے، اسے کیا ہو گیا؟ کسی کا خاندان بڑا ہونے سے کوئی بڑا تو نہیں ہوتا ہے. اگر خاندان بڑا ہونے سے بڑا ہونے کی بات رہتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کاہے کے لیے ڈوبتا؟ نہیں. تو خاندان بڑا ہونے سے تو کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے، یا خاندان کے پست ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر خاندانی کی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آدر کے بیٹے تھے تو ان کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ اور خلیل اللہ کا مقام کیوں ملا؟ بہرحال تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس موقع سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے آبا و اجداد کو نہیں یاد کرنا ہے. اب اللہ کو یاد کرنا کیسے؟ جس شدت کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے نا، اسی شدت کے ساتھ اور اسی مشقت کے ساتھ، بلکہ اسی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ تم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ فائدے کی چیز ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے افعال کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں اللہ کو یاد کرو. جتنے اچھے انداز میں تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں اللہ کا تذکرہ کرنا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس میں ایک بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ جو خاص موقع ہوتا تھا نا مینا میں، جس میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، تو اس میں وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو مشرکین میں سے تھے جو اس زمانے میں حج کرتے تھے، تو ان کا آخرت پر عقیدہ تھا نہیں. تو اگر کچھ ان کو مانگنا بھی ہوتا تھا تو صرف دنیا کی چیزیں مانگا کرتے تھے. دنیا کی بھلائی، دنیا کی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو صرف دنیا کو مانگیں اور دنیا کے لیے جد و جہد کرے، دنیا کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں لیکن صرف دنیا ہی اس کو ملتی ہے. تو یہ تو وہ لوگ کرتے تھے جن کا آخرت پر عقیدہ نہیں تھا، وہ لوگ ایسا کرتے تھے. لیکن ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ وہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ مسلمان کو یہ کرنا ہے کہ دنیا بھی مانگنا ہے اور آخرت بھی مانگنا ہے. دنیا بھی مسلمان کی ضرورت ہے اور آخرت بھی مسلمان کی ضرورت ہے. ہاں، آخرت کی جو ضرورت ہے وہ دنیا سے تھوڑی بڑھی ہوئی ہے. اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ دنیا کی ضرورت آدمی جب تک زندہ رہے گا تو اس کو دنیا کی ضرورت پڑے گی. تو جتنے دن آپ زندگی فرض کر لیجئے، مان لیجئے 60 سال، 70 سال، 100 سال، 110 سال، 150 سال، عام طور پر اس سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی. تو اتنے دن تک دنیا میں کام آنے والی چیز آئے گی. اور آخرت بھی اگر آدمی اپنے لیے مانگے تو آخرت کی زندگی تک کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. یہاں سے جا کر کے تو ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں ہم لوگ کو زندہ رہنا ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ مسلمان جس کا ایمان آخرت پر بھی ہے، اس کو صرف دنیا نہیں مانگنا چاہیے کبھی بھی، کسی بھی اس میں دنیا بھی مانگنا چاہیے اور آخرت بھی مانگنا چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بعض لوگ تو ایسے دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، ہم کو دنیا میں دے دیجئے جو دینا ہے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. صرف دنیا مانگ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کو اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے، اس کا حصہ بھی نہیں. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ وہ ہے جو اس طرح دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا کیجیے، بھلائی عطا کیجیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کیجیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائیے. تو یہ جامع دعا ہو گئی. جہنم سے پناہ بھی ہو گیا اور آخرت میں بھلائی. ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں انسان جب پہنچ گیا تو اس کے لیے بھلائی ہے، اور دنیا کی بھلائی بھی مانگ لیا. دنیا کے لیے وہ کوئی اس کو دنیاوی طور پر بھی اس کو پریشانی نہ ہو، یا ایسی حالت میں وہ آدمی نہ پہنچ جائے کہ ذلت اٹھانی پڑے دنیا کے لیے، یا اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے.
تو یہ دعا ایک دم جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی بھلائی، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، ایمان والے کو ایک دعا سکھایا کہ دیکھو وہ لوگ تو ایسے مانگتے تھے صرف دنیا، لیکن تم کو مانگنا ہو تو صرف دنیا مت مانگنا، دنیا بھی، اس کے ساتھ آخرت بھی، اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ یعنی ایسے دعا کرنے والے لوگ جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، ان کے اعمال کا، وہ جو کام کرتے ہیں تو ان کے اعمال کا ان کو حصہ ملے گا، اور ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بہت جلد حساب لینے والا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ چونکہ گنی ہوئی زندگی ہے، تو بہت جلد اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب، قبر سے تو آخرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو جلد حساب لینے والے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے ہم کو آپ کو جتنی مل جائے، لیکن وہ جلدی ہی ختم ہونے والی ہے۔ جو چیز جو دن گنا ہوا ہوتا ہے نا، بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جلد حساب لینے کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ جلد حساب لینے کا مطلب کبھی کبھی کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک اربوں خرب انسان دنیا میں آئیں گے، اور سب کی ایک ایک نیکی کا اور ایک ایک برائی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو کہیں خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سوچنے لگے نعوذ باللہ کہ ہماری باری کہاں آئے گی، اتنے لوگ کا حساب ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ہم پیچھے ہی رہ جائے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ تو سب اللہ کے ہاں ویڈیو کیمرے میں قید ہے۔ اس زمانے میں نا ویڈیو کیمرہ بن گیا، اللہ کے ہاں تو سب کچھ قید ہے۔ اللہ کے لیے حساب لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو سیکنڈوں میں کتنے کا حساب لے لیں گے، پوری دنیا کا حساب لینا چاہے اللہ تو لے سکتے۔ یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی قدرت ہماری آپ کی سوچ سے بہت بڑی ہے، جتنا ہم سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی ہے، اس لیے یہ کوئی ذہن میں نہ لائے کہ کتنے لوگ کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مجلس میں ایک لطیفہ بیان کی، ان کے سب کے پاس جو ہے نا کوئی آدمی شکایت کیا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ میرا پیسہ لیے ہوا دیتا نہیں ہے۔ اب صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کا لیے ہوا نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ تم اس دلیری کے ساتھ لے کر کے نہیں دیتے ہو، آخرت میں اگر تمہارا دامن پکڑے گا تو کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اتنے آدمی کا ہم کھا چکے ہیں کہ اتنا بڑا دامن ہی نہیں رہے گا کہ پکڑے، اتنا بڑا دامن ہی نہیں رہے گا پکڑے گا۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے میں شاید اسی طرح کا معاملہ ہو، حالانکہ اللہ کی قدرت اسے بہت بڑی ہے۔